بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے کہ رات میں ایک خاص وقت ہوتا ہے کہ جو مومن بندہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، جو دنیا اور آخرت کی بلائی مانگے اللہ وہ اسے عطا فرماتے ہیں، اور ایسا ہر رات میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خاص وقت آدھی رات کے بعد سے لے کر فجر کی اذان تک ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ نے اپنے بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ سحری کے وقت اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ تو رات کے اس پچھلے حصے میں تہجد کے وقت میں اٹھیں تو اللہ سے خوب استغفار کیا کریں اور خوب دعائیں کیا کریں۔ حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تہائی رات رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، سبحان اللہ، اور یہ صدا لگاتے ہیں کہ کوئی سائل ہے جو مانگنے والا ہے، اس کو وہ چیز دے دی جائے وہ مانگتا ہے، کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں، سبحان اللہ۔ جس وقت ہمارا رب ہمیں پکار رہا ہو، بلا رہا ہو، اس وقت ہم غفلت کی نیند سو رہے ہوں تو بدقسمتی ہماری اپنی ہے نا۔ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ خواہ تھوڑے سے وقت کے لیے ہی اس وقت میں جو خاص قبولیت کی گھڑی ہے اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں، استغفار کریں۔ یہ خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہے، آدھی رات سے اذان فجر تک۔ فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ امام طبرانی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے، اور تلاوت قرآن مجید کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض صحابہ کرام سے یہ بھی ثابت ہے کہ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو اس کے بعد سب گھر والوں کو جمع کر کے دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کہ یہ خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ جو لوگ اس حدیث مبارکہ کو سن چکے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر وہ اذان کے بعد جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو سنتے ہیں یا تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں اور اس کے بعد خوب لمبی دعائیں کرتے ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ترمذی اور ابو داؤد نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتے ہیں، وہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس میں خاص طور پر دعا کا اہتمام کریں۔ اس طرح نماز ختم کرنے سے پہلے، سلام سے پہلے بھی دعا کی قبولیت کا خاص موقع ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ خاص پر جو ہم انفرادی طور پر سنت یا نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان میں ہم اتحیات اور درود کے بعد لمبی دعائیں کیا کریں۔ قرآن مجید کے اندر جو دعائیں مذکور ہیں، جو اذکار مسنونہ ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں منقول ہیں، تو ان کو ہم یاد کر لیں اور طویل دعائیں کیا کریں کہ یہ بھی خاص دعا کی قبولیت کا موقع ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاکثروا من الدعاء، سجدے کی حالت میں اللہ سے کثرت سے دعائیں کیا کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ لمبے سجدے کریں اور دعا کثرت سے جو ہے وہ سجدے کی حالت میں کیا کریں۔ البتہ سجدوں کی حالت میں نماز میں جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ صرف مسنون دعائیں ہی ہونی چاہیے، قرآن اور سنت سے وہ ثابت ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجود میں دعا کیا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، لیکن کوئی بھی مسنون دعا ہے آپ سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں کر سکتے ہیں۔ جن خاص اوقات میں، جن خاص مقامات پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کی راہ میں لڑنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کوئی آدمی اللہ کی راہ میں، خواہ وہ علم کے حصول کے لیے نکلا ہو، کسی کی مدد کرنے کے لیے نکلا ہو، کسی کی عیادت کرنے کے لیے نکلا ہو، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا ہو، حج کرنے کے لیے نکلا ہو، تو وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جس وقت بارش ہو رہی ہوتی ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ جب بیت اللہ شریف نظروں کے سامنے ہو تو دعا کی قبولیت کا موقع ہوتا ہے۔ آدمی کسی بیابان جنگل میں ہو جہاں کوئی دوسرا اسے نہ دیکھ رہا ہو، یا کسی صحرا میں ہو، اکیلا ہو، تو وہ بھی دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے۔ خطبہ جمعہ کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، ایک خطبہ پڑھ کے جب امام بیٹھتا ہے تو وہ خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ دن اور رات کے اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیلۃ القدر میں خاص طور پر دعا قبول ہوتی ہے۔ یوم عرفہ و میدان عرفات میں خاص طور پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو جس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں قبولیت کے اوقات میں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں،
اسی طرح ہمیں اس میں بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ کبھی کسی کو بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ بعض اوقات لوگ دوسروں کو بد دعائیں دینے لگتے ہیں، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، خاص کر اگر اولاد وغیرہ کے سلسلے میں بعض لوگ ہوتے ہیں جاہل قسم کے، تو اولاد میں سے کسی کو جو ہے کسی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں تو بد دعا دے دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ شاید وہی قبولیت کی گھڑی ہو اور بعد میں تم پچھتاؤ تو تمہیں وہ وقت ہاتھ نہ آئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبولیت کے اوقات اور قبولیت کے مقامات پہ خاص طور پر جو ہے دعا کیا کریں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ صلو